وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو نشانیاں اور غلبہ واضح، اِلیٰ فرعون، فرعونیوں کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون، پس انہوں نے ساتھ دیا فرعون کے کہنے کا، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور نہ تھا کہنا فرعون کا کچھ ٹھیک، وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا لیکن یہ لوگ ساتھ ہو گئے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، لے چلے گا اپنے لوگوں کو قیامت کے دن، فاوردہم النار، پر ڈال دے گا ان کو جہنم میں، وبئس الورد المورود، اور ناکارہ چلنا ہے اور ڈالنا ہے، واتبعوا فی ہذہ لعنۃ، ان کے پیچھے لگ گئی یہاں بھی لعنت، ویوم القیامہ، قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، ناکارہ انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، یہ خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ علیک، بیان کرتے ہیں ہم آپ کو، منہا قائم وحسید، ان میں بعض کھڑی ہے بعض کٹی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے علاقے کا ہی پتہ نہیں، اور سمودیوں کے اسمس، قوم عاد والوں کی بعض آبادیاں اور کھنڈرات، لوط علیہ السلام کے ناکارہ قوم کے اجڑے ہوئے علاقے، اور شعیب علیہ السلام کے باغات، جھاڑیاں، اور وہاں آبادی کے حدود، یہ کچھ موجود ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے ظلم کیا خود اپنے ساتھ۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، کچھ کام نہیں آئے ان کے ان کو درگاہ معبودان باطلہ مشکل کشا حاجت روا، التی، وہ بابا، یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا فیصلہ تیرے رب کے عذاب کا، وما زادوہم غیر تتبیب، نہ بڑھایا ان کا مگر ہلاکت، غیر بمانے اللہ کے لے لیا، نہیں بڑھایا ان درگاہوں نے، ان معبودان باطلہ نے لوگوں کا مگر ہلاکت، تتبیب مانا ہلاکت، تبت یدا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القری، جب وہ پکڑ پر آئے بستیوں کے، وہی ظالمۃ، اور وہ ظلم کرنے والی ہو، ان اخذہ علیم شدید، بے شک پکڑ اس کی بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ خدا حفاظت فرما، اللہ اپنی چھوٹی اور بڑی پکڑ و امتحان سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے، شہر اور ملک کے برے حالات سے، عباد اور بلاد کے فتنوں سے، اللہ قدم قدم پر اپنے حفظ و امان رحمتوں کی بارش میں اپنی خاص مہربانیوں میں محفوظ فرما۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، واسطے اس کے جو ڈرتا ہو آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع له الناس، اس دن میں لوگ جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور یہ دن حاضری کی ہے، سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نہیں مؤخر کرتے وہ دن مگر گنتی کے دنوں کے لیے، چند دن باقی ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، بات نہیں کر سکے گا کوئی مگر اللہ کے حکم سے، بحضور الہی کوئی کلام نہیں کر سکے گا جب تک کسی کو اجازت نہ ہو۔ فمنہم شقی و سعید، پس ان میں بدبخت ہوں گے مشرک بدعتی، وسعید اور موحد سنی۔ فاما الذین شقوا، پس وہ جو بدبخت مشرک بدعتی، ففی النار، وہ جہنم میں ہوگا، لہم فیہا زفیر و شہیق، اس کے لیے اس میں چنگاڑنا ہوگا اور پنگاڑنا۔ گدھا جو آواز نکالتا ہے شروع میں زور کا ہوتا ہے، وہ ہے زفیر، پھر اخیر میں تھوڑی آواز رہ جاتی ہے، وہ ہے شہیق۔ تو ترجمہ ہے پس ہوگی ان کی دوزخ میں چنگاڑنا اور پنگاڑنا، چنگاڑنا وہ خطرناک آواز، اور پنگاڑ وہ جو اخیر میں آواز ڈوب جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے شاہ احمد نورانی کی تقریر سنی تھی؟
اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے، یہ تقریر کی اس کی اوپر نیچے چنگاڑنا پنگاڑنا. آئے سر میرے پاس کیسٹ ہے، کسی فرصت میں سن لو، یہی آواز ہے اس کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والے ہے جو چاہے. طلبہ متوجہ ہو جائے. فرمائے یہ بدبخت جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، چنگڑیں گے پنگڑیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے. تو یہ بیان انتہا ہے یا بیان خلد بعید ہے؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ خلد بعید کا بیان ہے، ہمیشہ جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے. اور معتزلہ اور بدقسمتی سے اہل سنت میں سے امام رازی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک وقت آ جائے گا پھر جہنم ختم کر دی جائے گی اور یہ لوگ معاف کر کے باہر لائے جائیں گے، اور یا یہ کہ ان لوگوں کو بھی جانوروں کی طرح مٹھی کر دیا جائے گا. ان کو اس استثناء سے مغالطہ ہوا ہے. یہ استثناء قدرت الہی کے بیان میں ہے کہ اللہ ایسا کر سکتے لیکن کرے گا نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ثابت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان و زمین، الا ما شاء ربک، مگر وہ جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجذوذ، یہ عطیہ ہے نہ کٹنے والا. صاف فرمایا. اس پر تو ان کا بھی اتفاق ہے، معتزلہ اور امام رازی کا، کہ اہل جنت ہمیشہ جنت میں ہوں گے. حدیث شریف بخاری میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائے اور جہنمی جہنم میں، اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے بڑاس، جہنم اور اس کے اسباب، جہنم اور اس کے باعث، جہنم اور اس کے ہزاروں میل دور کا فاصلہ اللہ اس کے قرب سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور جہنم کی تمام بلا و آفات سے بچائے. یہ سنت طریقہ ہے، جب جنت و جہنم کا تذکرہ آئے تو جنت کی نعمتوں کی والہانہ تذکرہ کرو، دعا مانگو، اور جہنم سے بچنے کے تمام دعائیں مانگو. حدیث میں ہے یہ قیامت میں سرمایہ ہوگا، ایک آدمی کا فیصلہ ہو جائے گا، یک دم دعائیں کھول دی جائے گی. حق تعالیٰ کہے گا ان دعاؤں سے تو مجھے شرم آتی ہے، ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے سیدھے جنت لے جاؤ، چھوڑو جان دو. اللہ اللہ. تو موت لائی جائے گی مینڈے کی شکل میں، جنت و جہنم کے بیچ میں ذبح کی جائے گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو، کوئی موت نہیں آئے گی، اور اہل جہنم سے کہا جائے گا تم ہمیشہ رہو، کوئی سزا چھڑانے والا نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں ہمیشہ ہے. معتزلہ اور رازی غلطی پر ہے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، نہ آپ شک میں پڑے ان چیزوں کے بارے میں جس کو پوچھتے ہیں یہ لوگ. ما یعبدون، نہیں عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر جیسے عبادت کر چکے ان کے بڑے اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم دیں گے ان کا حصہ نہ کٹا ہوا.